الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد عابد خان ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج میں پھر آپ کے سامنے انجینئر محمد علی مرزا کی ایک ویڈیو لے کر آیا ہوں، جس میں انجینئر صاحب جو ہیں وہ ان کی زبان جو ہے وہ غوطہ کھا رہی ہے اور وہ بہت بڑی لغزش کر رہے ہیں۔ اور پہلے آپ ویڈیو سن لیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ حدیث کے راوی ابو ذر غفاری ہے، چونکہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو بڑا کلوزلی آبزرو کیا تھا، تو اس لیے وہ صحابہ کرام پہ جب دنیا کے خزانے کھول دیے گئے اور بعض اصحاب اور بعض تابعین میں انہوں نے جب دنیا کی محبت میں غلبہ اور عیاشی کا لیول دیکھا تو ان سے وہ برداشت نہیں ہوتا تھا۔ انہوں تو نبی علیہ السلام کی صحبت کی ہوئی تھی، وہ کہتے تھے یہ دیکھو یار، ہم لوگ تو فاقے کرتے تھے اور ہمارا پیغمبر ہمیں یہاں تک تعلیمات دیتا تھا کہ اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے۔ یہ حدیث بخاری و مسلم میں ہے، اور بخاری و مسلم میں حدیث ہے حضرت عمر کو نبی علیہ السلام نے ڈانٹتے ہوئے کہا، جب وہ چٹائی کے نشان دیکھے ان کا یا رسول اللہ رو پڑے کہ کیسر و کسرا تو دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ اللہ کے نبی، تو آپ فرمایا کہ تم اس پہ خوش نہیں کہ وہ دنیا کے مزے لوٹیں اور تم آخرت کی سعادت لوٹو؟ اور لگتا ہے عمر تم پہ دنیا کی حقیقت آج بھی نہیں کھلی۔ جن لوگوں کے سامنے یہ ساری چیزیں تھیں، جن لوگوں نے نبی علیہ السلام کا وہ پیریڈ دیکھا تھا، پھر ان کو یہ بھی پتا تھا کہ بخاری و مسلم میں نبی علیہ السلام کے جو آخری خطبات میں سے شہدائے احد کے اوپر جو نماز جنازہ آپ نے 8 سال بعد پڑھی، اور وہاں پہ آپ نے جنازے یعنی ادھر قبرستان میں خطبہ دیا عبرت کے لیے، اور اس میں کئی چیزیں تھیں۔ ایک تو یہ تھی کہ یہ یہاں پہ وہ لوگ دفن ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے قربانی دی ہے اور ان کا پھل تم نے کھانا ہے، وہ دنیا سے اسی طریقے سے گئے ہیں، کفن میں نہیں دیا گیا کئی لوگوں کو۔ نمبر 2، اسی میدان میں مال غنیمت سمیٹنے کی وجہ سے ایک فتح شکست میں بدل گئی تھی، جبکہ اللہ کے نبی بھی موجود تھے، اللہ نے اس کا بھی لحاظ نہیں کیا اور وہ فتح شکست میں بدل گئی کہ انہوں نے مال غنیمت لپیٹنے میں نبی علیہ السلام کی حکم عدولی کر دی، تو تاکہ بعد میں یہ معاملہ نہ ہو۔ تو آپ کا خطبہ بخاری مسلم دونوں میں آپ نے فرمایا کہ، اور حضرت عقبہ ابن عامر کہتے ہیں میں نے آخری دفعہ نبی علیہ السلام کو ممبر پہ اسی دن دیکھا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کی قسم اپنے حوض کوثر کو اس وقت دیکھ رہا ہوں، اللہ نے دکھا دیا، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ خطرہ نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے اور پھر تم ایک دوسرے کو قتل کرو گے جس طرح اگلی قوموں نے کیا، اور تم بھی تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے جس طرح اگلے۔ اس سے زیادہ کیسے آپ ڈر سناتے؟ اب یہ ساری چیزیں موجود تھیں۔ آپ فرمایا مجھے خطرہ یہ ہے کہ دنیا کا مال تم پہ کھول دیا جائے گا، ان قریب کیسر و کسرا کے خزانے تمہارے پاس آ جائیں گے، جو بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اللہ نے 2 خزانے عطا کر دیے، ٹھیک ہے، زمین کی خزانوں کی چابیاں، اور جس سے وہ بریلویوں نے کچھ اور ہی قیدا بنا دیا۔ اس میں موجود ہے کہ کیسر و کسرا کے خزانے، یعنی آپ کو بتایا گیا کہ رومن اور پرشین امپائر جو ہے مسلمان فتح کر لیں گے یرموک اور قادسیہ کے اندر، اور مسلمانوں کے پاس وہ دولتیں آ جائیں گی، پھر آہستہ آہستہ وہ بھی اسی یعنی دنیا کی محبت کا شکار ہو جائے گی۔ اب یہ ساری باتیں حضرت ابو ذر غفاری کے سامنے تھی، حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ابو ذر غفاری کہتے ہیں مجھے دن یاد ہے کہ Have you been sitting on a smart business idea and need to get it online? نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ذر وہ احد پہاڑ دیکھ رہے، تو کہتے ہیں میں نے احد پہاڑ کی طرف دیکھا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ ابھی مجھے آپ کسی کام کے سلسلے میں وہاں بھیجیں گے، دن کا وقت تھا، تو میں اپنے ذہن میں یہ اندازہ لگانا شروع کر دیا کہ کوئی کام بتائیں گے تو میں یہ پہنچ کے واپس کتنی دیر میں آؤں گا، لیکن آپ نے یہ بات نہیں کرنی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ سارا پہاڑ جو کئی کلومیٹرز پہ پھیلا ہوا ہے، آج بھی وہ پہاڑ موجود ہے مدینہ شریف میں، مسجد نبی سے بھی نظر آتا ہے، اور جو شہدائے احد کا قبرستان ہے اس کی بالکل بیک سائڈ پہ کئی کلومیٹرز پہ پھیلا ہوا، اگر یہ سارا سونے کا ہو تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ میں سب کے سب اللہ کی راہ میں فوراً شام سے پہلے خیرات کروں، اپنے پاس میں 2 یا 3 دینار ہی رکھوں صرف، یعنی جو ٹوٹل زندگی گزارنے کے لیے سب خیرات کروں۔ اب مجھے بتائیں جن لوگوں نے یہ بزرگ غفاری راوی، جن لوگوں نے یہ حدیثیں حضور سے سنی ہوئی تھی، جب وہ یہ دیکھتے تھے کہ رومن اور پرشین امپائر کے گرنے کے بعد جب مسلمانوں کے پاس خزانے آئے ہیں
اور حضرت عثمان کے دور میں لوگوں کے لاکھوں روپے آج کے وظیفے لگ گئے ہیں گھر بیٹھے، وہ بھی انہی عیاشیوں میں پڑ گئے، تو ان کو یہ چیزیں ہضم نہیں ہوتی. تو یہ شام ہجرت کر گئے تھے، نبی علیہ السلام نے پہلے ہی کہا تھا. جی حاضرین، یہ آپ نے ویڈیو سن لی. اچھا، اس میں سیاق و سباق میں بتاتا ہوں آپ کو. اس میں محمد علی مرزا صاحب جو ہیں وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینے سے ہجرت کر کے شام چلے جانے کا پس منظر بتا رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ وہ بڑے زاہد تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ساری چیزیں وہ صحیح بتا رہے ہیں. میں ویڈیو کا لنک جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ڈسکرپشن میں، آپ بھی یہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا. انجینئر صاحب کی اختلاف کس بات پہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ اب مجھے بتائیں جن لوگوں نے یہ حدیثیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی تھیں جب وہ یہ دیکھتے تھے کہ رومن اور پرشین امپائر گرنے کے بعد مسلمانوں کے پاس خزانے آئے ہیں، اور حضرت عثمان کے دور میں لوگوں کے لاکھوں روپے آج کے وظیفے لگ گئے ہیں گھر بیٹھے، وہ بھی انہی عیاشیوں میں پڑ گئے ہیں، تو انہیں یہ چیزیں ہضم نہیں ہوتی تھیں. اور اس سے پہلے وہ اسی ویڈیو میں ذرا پہلے یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا کی محبت کا غلبہ اور عیاشی کا لیول، دنیا کی محبت کا غلبہ اور عیاشی کا لیول اصحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ. یہ حضرت انجینئر جو ہے محمد علی مرزا صاحب جو ہیں اصحابہ کرام پر عیاشی کا لفظ لگا رہے ہیں، اور دنیا کی محبت کا غلبہ اس کا لفظ لگا رہے ہیں، تہمت لگا رہے ہیں. اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی انہی عیاشیوں میں پڑ گئے ہیں. وہ سے مراد صحابہ کرام ہے یہاں پہ. تو جب وہ دیکھتے تھے کہ سارے صحابہ کرام انہی عیاشیوں میں پڑ گئے ہیں تو پھر جو تھے ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا، تو پھر وہ ان کو چھوڑ کے ملک شام کی طرف چلے گئے. تو حاضرین، یہ ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کہ جو جب بات کرتے ہیں تو ذرا نہیں دیکھتے کہ میری اس بات کی زد میں کون کون آ رہا ہے، اور میں اصحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں کیسے کیسے الفاظ استعمال کر رہا ہوں. اس سے پہلے تو یہ بابوں کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کرتے تھے، لیکن اب ان کو اتنی سپورٹ حاصل ہو گئی ہے لوگوں کی، اور ان کے آگے اسٹوڈنٹس اتنے بیٹھنے لگ پڑے ہیں، اور ان کے فالورز اتنے ہو گئے ہیں کہ اب یہ بابوں کے ساتھ اصحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو ہیں ان تک بھی پہنچ گئے ہیں. پہلے میں نے ایک ویڈیو ان کی آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا رہے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو ہریرہ کو پھینٹی لگائی اور مارتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر گئے. اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی دنیاوی محبت، دنیا کے ساتھ محبت کا غلبہ اور ان کی عیاشیوں کا لیول دیکھ کے، اور یہ دیکھ کے کہ وہ صحابہ کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی احادیث سننا کرتے تھے وہ انہی عیاشیوں میں پڑ گئے ہیں، تو وہ ملک شام چلے گئے. تو ناظرین، انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے ہوئے دوسرے صحابہ کی توہین کر جاتے ہیں. یعنی اس وقت وہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں اتنے گم ہو چکے ہیں کہ جو بھی سن رہا ہے اس کو رونا آ رہا ہے ان کی یہ سپیچ سن کے. لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں گم ہو کے میں بہک رہا ہوں، اور میں دوسرے صحابہ کی جو شان ہے ان میں تنقید کر رہا ہوں، توہین صحابہ کا مرتکب ہو رہا ہوں. اور دوسری بات یہ کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب تمام صحابہ کرام کا احترام یکساں ملحوظ خاطر نہیں رکھتے. یعنی ان کے دل میں یہ نہیں آتا، سمجھ نہیں آتی کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی ہیں اور دوسرے بھی صحابی ہیں. تو ہم نے جب صحابہ کے آپس میں واقعات بتانے ہیں تو ہم نے ایک کو بڑھا کے ایک کی شان بیان کر دی اور دوسرے کی تنقید کر دی. ہم نے یہ کام نہیں کرنا. یہاں پہ میں انجینئر محمد مرزا صاحب سے مخاطب ہوں کہ انجینئر صاحب آپ بتائیں
کہ عیاشی کسے کہتے ہیں، عیاشی کسے کہتے ہیں. آپ ہمارا اردو لینگویج ہے نا، اردو میں آپ تقریر کر رہے ہیں، اردو میں عیاش کا کیا مطلب ہوتا ہے آپ پر لازم ہے بتانا، تاکہ آپ بتا سکیں، تاکہ جو آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو بھی پتہ چل سکے کہ یہاں آپ کی عیاشی سے کیا مراد ہے، عیاش کن لوگوں کو کہا جاتا ہے. تو آپ نے یہاں صحابہ کرام کو عیاش کہا ہے نا، تو آپ نے یہ کیوں کہا ہے؟ اچھا، تو آپ کے نزدیک آپ نے صحابہ کرام کے لیے الفاظ استعمال کیے. اب آپ کی گفتگو کے سیاق و سباق سے تو یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ یہاں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ باقی تمام اصحابہ کرام پر عیاشی کا الزام لگا رہے ہیں. محمد علی مرزا صاحب کیا ہی اچھا ہوتا اگر آپ کوئی ایسا لفظ بول لیتے جس سے یہ واقعہ بھی بتایا جاتا اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف، ان کی شان بھی بیان ہو جاتی، اور تمام اصحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا ادب بھی ملحوظ خاطر رہتا. اور مرزا صاحب آپ نے تمام اصحابہ کرام کو عیاش کہا ہے. اب یا تو آپ توبہ کریں اور ایک ویڈیو اپنی توبہ کی بھی بنائیں جس میں بتائیں کہ میری زبان سے لغزش ہو گئی اور میں اب اپنے ان الفاظ کو واپس لیتا ہوں اور میں توبہ کرتا ہوں. اس کے علاوہ مرزا محمد علی صاحب، ہمارا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف آپ کی اور آپ کے شاگردوں اور آپ کو دیکھنے والوں کی اصلاح کرنا ہے. ہمارا مقصد بالکل تنقید برائے تنقید نہیں ہے، بلکہ آپ کی، آپ کے سننے والوں کی اور آپ کی شاگردوں کی اصلاح ہے. تو آپ کی اصلاح میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ آپ جب بھی کوئی ویڈیو بنائیں یا اپنی ذاتی زندگی میں دینی کوئی بات کریں تو زبان احتیاط سے چلائیں. ظاہر ہے یہ تو ویڈیو ہے، اور ویڈیو میں آپ نے اتنی بے احتیاطی کی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے بارے میں ایسے نازیبا الفاظ استعمال کیے. میں حیران ہوتا ہوں کہ جو آپ کی ذاتی زندگی ہے، جو ویڈیو سے ہٹ کے آپ الفاظ بولتے ہوں گے، وہ آپ کتنے سخت بولتے ہوں گے اور کس طرح کے آپ کے الفاظ ہوں گے. ہم نے سنا تو نہیں، ہم اندازہ ہی لگا سکتے ہیں. تو بہرحال ہمارا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ، چلو ہمیں آپ کی ذاتی زندگی کا تو نہیں پتا، لیکن جو آپ ویڈیوز بناتے ہیں، جو آپ کے پروگرام جو ہیں آن ایئر ہوتے ہیں، ساری دنیا تک یہ آپ کا یہ ویڈیوز جاتی ہیں، اس میں تو آپ احتیاط کریں. اور اس میں تو اصحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے لیے ادب کی زبان استعمال کریں، احترام کی زبان استعمال کریں، ان کے شایان شان زبان استعمال کریں. اور آپ کے شاگردوں کی ہم یہ اصلاح چاہتے ہیں کہ وہ بھی آپ کے سامنے ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے انہیں تو کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کم از کم اتنا تو ہو کہ جب آپ کوئی اس طرح کے الفاظ، عقائد و نظریات کا اظہار کریں تو آپ کے شاگرد آپ سے کراس کوسچن تو کریں. کوئی تو ہو پوچھنے والا کہ مرزا صاحب یہ کیسی زبان استعمال کر رہے ہیں، یہ کیسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، تو کوئی تو پوچھنے والا ہو. اور میرا اس ویڈیو بنانے کا تیسرا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ بھی مرزا محمد علی صاحب کو دیکھنے والے ہیں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مرزا محمد علی کی ویڈیوز دیکھ کر آنکھیں بند کر کے ان پر عمل نہ کر لیا کریں، بلکہ ان کے پوائنٹ پر باقی علماء کا نقطہ نظر بھی سن لیا کریں. مرزا محمد علی صاحب، آپ کے اس طرح کے طرز تکلم سے ایک بہت بڑا فتنہ جو امت مسلمہ میں پیدا ہو رہا ہے، اور آگے جا کے مزید یہ بڑھے گا فتنہ، اور مستقبل میں اس کے بہت برے اثرات پڑیں گے. وہ یہ ہے کہ آپ کی بدتمیزی، بد اخلاقی، بے ادبی اور بغیر سوچے سمجھے اپنی الٹی سیدھی رائے دینے کا جو عنصر ہے اور الٹے سیدھے الفاظ بولنے کا جو عنصر ہے، یہ پروان چڑھ رہا ہے، یہ معاشرے میں پروان چڑھ رہا ہے. اور یہ آگے جا کے جو آپ کے شاگرد ہیں جب وہ ویڈیوز بنائیں گے اور تو وہ اس سے بھی گھٹیا زبان استعمال کریں گے، اس سے بھی نازیبا گفتگو کریں گے، اور اس سے بھی بڑے بڑے کیچڑ کی بچھاڑ کریں گے. تو بہرحال میرا تو ایک اصلاح کا مقصد تھا. میں بالکل آپ پہ تنقید برائے تنقید نہیں کرنا چاہتا، نہ آپ کے جو شاگرد ہیں ان کی دل آزاری چاہتا ہوں، اور نہ ہی آپ کے جو سننے والے ہیں ان کی دل آزاری چاہتا ہوں. بلا شبہ آپ کوشش کر رہے ہیں اچھا کام کرنے کی، لیکن اس اچھے کام میں جو غلط باتیں ہیں ان کی اصلاح کریں، اپنی زبان کو کنٹرول کریں، اور
الفاظ کا اچھا چناؤ کریں، اپنے لہجے کو کنٹرول کریں۔ بہرحال اگر میری اس ویڈیو سے آپ نے اپنی روش بدل لی مرزا صاحب، یا آپ کے شاگردوں یا دیکھنے والوں میں سے کسی ایک کی بھی آنکھیں کھل گئیں اور وہ راہ راست پہ آ گیا، اور آپ کے شاگردوں نے آپ سے کراس کوسچن کرنے شروع کر دیے، اور آپ کے سننے والوں نے نیچے کمنٹس میں آپ سے کوسچن کرنے شروع کر دیے، تو میں یہ سمجھوں گا کہ میرا مقصد حل ہو گیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔